تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی محض 12 سال تھی کہ آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ایک قافلے کی شکل میں مکہ سے بغرض تجارت روانہ ہوئے. قافلے نے ملک شام کے جنوب میں اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی بصرہ تھا. بصرہ میں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. اس نے انجیل اور دوسری مقدس کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے. کتابوں میں اس نبی کے پیدا ہونے کی بہت سی نشانیاں بھی اس نے پڑھ رکھی تھیں. اس کے علم کے مطابق وہ ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں. وہ اس وقت قریب آ چکا تھا جب اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونا تھا. وہ اللہ کے اس عظیم نبی سے ملنے کا خواہش مند تھا. جب یہ قافلہ اس کے شہر کے قریب پڑاؤ ڈالے تھا تو اس کی متجسس نگاہیں اس قافلے پر مرکوز تھیں. اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ اس قافلے میں ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ دھوپ میں جس طرف بھی جاتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن رہتا ہے، تو خبر راہب کو یقین کی حد تک لے گئی کہ اللہ کا آخری نبی یہی ہے. لیکن 100% تصدیق کے لیے اسے ابھی اور بھی تجربہ کرنا تھا. اس کا اضطراب دیدنی تھا. حالانکہ وہ اپنی خانقاہ سے سال میں 1 یا 2 بار ہی باہر آتا تھا، لیکن اس خبر نے اسے فوراً باہر آنے پر مجبور کر دیا. اس نے قافلے کے تمام لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا. سب لوگ دعوت پر آئے، لیکن وہ 12 سال کا بچہ دعوت میں موجود نہ تھا جس سے وہ راہب ملنے کے لیے بے چین تھا. اس بچے کے نہ آنے سے وہ بے قرار باہر کی جانب آیا اور اس قافلے کے پڑاؤ کی جانب سے دیکھنے لگا. اس نے دیکھا کہ وہ 12 سال کا بچہ تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے. اس راہب کو بے قراری اور بڑھ گئی اور اس کو اب یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ آخری نبی ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اس راہب نے اس درخت کے بارے میں پڑھ رکھا تھا کہ اس مقدس درخت کے نیچے آخری نبی آرام فرما ہوں گے. اس راہب نے عزت سے کم سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیافت میں آنے کی درخواست کی اور پھر لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر پاک مقدس انجیل میں موجود ہے اور بہت سی جو مقدس کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں ان میں موجود ہے. اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اس بات پر راضی بھی کیا کہ وہ اس عظیم بچے کو واپس مکہ لے جائیں، کیونکہ بہت سے یہودی اس متبرک بچے کی جان کے دشمن ہیں اور وہ ان کی تلاش میں ہیں. سامعین محترم، اس واقعے میں اس سفر میں جڑے اور واقعات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار یا 4 بار شام کا تجارتی سفر فرمایا. 2 مرتبہ آپ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے. یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے اور اس سفر کے دوران ہی وہ راہب عیسائی جس کا نام بحیرہ تھا اس کے پاس آپ کا قیام ہوا. تو اس نے تورات اور انجیل میں اور دوسری مقدس کتابوں میں پیغمبر علیہ السلام آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی، اس لیے اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی. ابو طالب سے کہا، یہ سارے جہان کے سردار اور رحمت للعالمین کے رسول ہیں جن کو خدائے عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجران کو سجدہ کرتے ہیں ان کو اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں کندھوں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ آپ ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجار یہیں فروخت کر کے بہت جلدی مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں. وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے. بحیرہ راہب کے کہنے پر جناب ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا
چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ و مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک مل سکے۔